ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بڑے بے مثال خطاب سنے ہیں۔ میں تو صرف حافظ صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا تھوڑا سا سبق سنانا چاہتا ہوں، اور یہ آئے ہوئے والدین کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اپنا معاشرہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوا نظر آتا ہے۔ زنا بالجبر، اغوا جیسے واقعات اور گھروں سے دوڑتے ہوئے بچے اور بچیاں نظر آتی ہیں۔ یہ عالمی سطح کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے خاندانوں کا، ہمارے گلی کوچے کا، ہماری بستیوں کا، ہماری گلی محلوں کا یہ عام مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے حکومتوں نے بھی بڑے وسائل اختیار کیے، میڈیا کے اوپر ڈبیٹیں ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس معاملے کو حل کر لیں۔ یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات آئے روز پیش آ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر لیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی دانشور، نہ کوئی اہل قلم اس کا حل پیش کر سکا۔ اس کا حل پیش کیا ہے تو آج سے 1400 سال قبل اسلام نے پیش کیا ہے، اور ہمارے معاشرے کو بہترین بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہمارے دین اسلام نے ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، ایسے واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ تین باتیں ان میں سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے والدین اپنی اولادوں کی بغاوت سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم ہم اس کے اسلام کے سنہرے جو اصول اقدامات ہمیں بتلائے ہیں، اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ والدین کے نام پیغام۔ پہلا اصول، پہلا قدم جو شریعت اسلامیہ نے اٹھایا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر، اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر خوف الہی پیدا کرنا ہے۔ خوف الہی پیدا کرنا ہے، اولادوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ تم نے دنیا میں جو زندگی بسر کرنی ہے، ایک ایک کام کا تمہارا محاسبہ ہوگا، پوچھ گیچھ ہوگی، اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں میں، اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، خوف پیدا کر لیا، تو رب کعبہ کی قسم ہمیں بہترین معاشرہ مل سکتا ہے، ہماری اولادیں سلجھ سکتی ہیں۔ یہ جو بغاوت کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں۔ تو ہوگا کیا؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ خالق ارض و سماء اعلان فرماتے ہیں، اگر تم متقی بن جاؤ، اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لو، تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟
تمہاری اولادوں کو شعور عطا کر دوں گا، باوقار بنا دوں گا، عزت والی اولاد بنا دوں گا، فرقانہ فرق کرنے والی اولاد بنا دوں گا۔ کیسی اولاد ہوگی؟ جو طہارت اور غلاظت میں فرق کرنے والی بن جائے گی، ہدایت اور ضلالت میں فرق کرنے والی بن جائے گی، توحید اور شرک میں فرق کرنے والی بن جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر ایسی قابل اولاد بن جائے گی، ایسی صاحب بصیرت اولاد بن جائے گی کہ رحمان کے راستے کی اور شیطان کے راستے کی تمیز کرنے والی بن جائے گی۔ کب؟ جب ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں گے۔ جب ڈر آ جائے گا پھر شیطان ورگلائے گا، چونکا دے گا، رغبت دلائے گا۔ بازار میں غیر محرم عورت کی طرف اگر نظر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ نے میری پکڑ کرنی ہے، مجھ سے پوچھنا ہے۔ تو اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو پھر اچانک انسان چکنا ہو جائے تو میرے رب نے اس گناہ سے منع کیا۔ جب شیطان رغبت دلائے گا زنا کی، بد فعلی کی، زبردستی کرنے کی، تو فوراً اگر دل میں ڈر ہوا، اللہ کا خوف ہوا، تو پھر فوراً تذکروا فاذا هم مبصرون، چکنا ہو جائے گا۔ اور دوسرا قدم جو شریعت اسلامی نے اٹھایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت محفوظ رہ جائے، ہمارے خاندان باوقار زندگی بسر کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ برائی سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، تو دوسرا قدم جو شریعت اسلامیہ نے اٹھایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فطرتی غیرت کو بیدار کرنا ہے۔ غیرت کو ہر انسان نے اپنی اولاد کے اندر بھی غیرت کو بیدار کرنا ہے، سوئے ہوئے ضمیر کو جھوڑنا ہے، اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ میں پسند کرتا ہوں، آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کر میری بیٹی کی طرف نہ دیکھے، میری ماں کی طرف نہ دیکھے، میری بہن کی طرف نہ دیکھے۔ جب ہمارے اندر فطرتی غیرت بیدار ہو جائے گی، فطرتی غیرت آ جائے گی، تو اللہ کی قسم معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ جب ہم غیر کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے، جب دوسرے مسلمان بھائی کی بہن کو، بہن کی عزت کو، بیٹی کی عزت کو، بہو کی عزت کو، خالہ کی عزت کو، ماں کی عزت کو جب ہم اپنی عزت سمجھیں گے تو اللہ کی قسم معاشرے میں سکون پیدا ہوگا۔ کملی والے کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر، توجہ سے یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جی، مجھے اجازت دے دیجئے، میں بدفعلی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا، ڈانٹنا شروع کر دیا، چھڑکنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کی فطرتی غیرت کو بیدار کیا، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑا، اس کی غیرت کو بیدار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، کیا نوجوان تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بدفعلی کرے؟ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جی قربان جاؤں آگ کے اوپر، میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نہیں پسند کرتے ہو تو تیری طرح کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ قربان جاؤں اللہ کی قسم، اے میرے پیارے پیغمبر جی، میں یہ گوارا نہیں کرتا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کوئی میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تو گوارا نہیں کرتا تو پھر کسی کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی اس کی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کیا۔ کوئی گوارا نہیں کرتا غیرت مند آدمی۔
پھر پوچھا اگر تیری پھپھی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تیری خالہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تیری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر جی قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو گوارا نہیں کرتا تو کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کی غلاظت کو دور کر دے، پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پھر اس نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ گناہ کی دلدل میں پھنسا ہو، کبھی متوجہ بھی ہوا ہو۔ کب؟ جب اس کی غیرت کو جگایا گیا۔ اللہ کی قسم اگر ہم چاہتے ہیں، والدین چاہتے ہیں، یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں، ہمارے خاندانوں کی جو ناک نہ کٹے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم وقار کی زندگی بسر کریں، سر اٹھا کے معاشرے میں زندگی بسر کریں، بہترین معاشرہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی فطرتی غیرت کو جگانا ہوگا، اپنی فطرتی غیرت کو جھکانا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں تو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، میں انہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔